اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی۔ الجزائر کے بارے میں نے کہا تھا کہ سب کو بری کر دیا گیا ہے، وہاں ایک کورٹ نے سب کو بری کیا تھا ایک عدالت میں، دوسرے نے بھی معمولی جرمانہ کر کے تقریباً ساروں کو فارغ کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں ابھی کچھ لوگ ہیں جو اسیر ہیں جیل میں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ ان کی جلد رہائی کا سامان ہو، پاکستان کے اسیروں کی رہائی کے لیے بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد اقبال، جنہیں تمام پاکستان شاعر مشرق اور مفکر پاکستان کے نام سے جانتا ہے، ان کا شعر ہے کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ کس ابراہیم کی تلاش میں ہے؟ ختم نبوت کا عقیدہ تو ان کے لیے ان کا عقیدہ جو ختم نبوت کا ہے وہ تو تمام دروازے بند کر رہا ہے نبوت کے، اللہ تعالیٰ سے مکالمہ و مکاشفہ کے بھی ہر رستے کو بند کر رہا ہے، تمام جہان صنم کدا ہے۔ تو علاج کیا ہے پھر؟ کسی نے آنا تھا تو کیوں نہیں آیا؟ یا کسی نے آنا بھی ہے کہ نہیں؟ تمام دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی ہے اور یہ اس کا اقرار خود کر رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں وہیں سے جہاں ہم نے پچھلے پروگرام میں یہاں سے ختم کیا تھا۔ موکر نصیر حبیب صاحب السلام علیکم۔ جزاک اللہ تشریف لایا۔ یہ بتائیے کہ پاکستان میں جماعت احمدیہ کی مخالفت کا جو کارڈ ہے وہ بڑا ہی کارگر ثابت ہوا ہے۔ جماعت بڑی اچھی ایک اسکیپ گوٹ ہے سب کے لیے، جو کسی کو پولیٹیکل مائلیج دینے کے لیے بڑی آزمودہ ایک نسخہ ان کے لیے، اور ہر ایک کے لیے پالیسی کام کر جاتی ہے۔ بتائیے کہ اس کی طرح کی کوئی اور مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں کہ ایسا اسکیپ گوٹ کوئی اور ملا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزاک اللہ۔ دیکھیں، سب سے بڑی مثال تو تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں یہ جو پاور پالیٹکس ہے، اس کا جو شاخسانہ ہے، سب سے ایک بہت ہی المناک باب ہے تاریخ کا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ ایسا واقعہ ہے، دل گداز واقعہ ہے، اور کس طرح وہ ان کو کافر قرار دیا گیا۔ قاضی شرح جس کو حضرت عمر نے مقرر کیا تھا، حضرت علی نے قائم رکھا تھا، اور وہ فتویٰ دیتا ہے اپنے دور کے استبدادی جو لوگ تھے ان کی وجہ سے فتویٰ دیتا ہے، ایشو کرتا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ اور حضرت امام حسین جو ہیں وہ کئی لوگ دیکھ چکے تھے، وہ جب ان کی شہادت کے بعد عبداللہ بن زیاد جو ہے ان کے ہونٹوں پہ اپنی مسواک مار رہا تھا، ہم ساتھ مسواک کرتا جاتا تھا، تو ایک بندے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ میں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا۔ لوگوں پہ مفادات کے ایسے پردے پڑ جاتے ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے تھے جب یہ میدان جنگ، تو ایک شخص آیا، اس نے آپ کے سر پہ لاٹھی ماری، اور بڑی تیزی سے خون بہنے لگا۔ آپ نے جلدی سے چادر لپیٹی تاکہ یہ قوم یہ جو ہے بچ جائے اس شکاوت سے۔ تو حضرت زینب نے عمر بن سعد کو شرم دلائی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اب کیا کر سکتا تھا، قاضی شرح کا فتویٰ تھا۔ تو یہ اس قسم کی باتیں، میں عمر بن سعد کے بارے میں نہیں بتاتا کہ ان کے والد کون تھے، کتنے بڑے صحابی تھے وہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کا استبداد ہے، جبر ہے، یہ جب شروع ہو جاتا ہے
کون سا امام ہے جس کو کوڑے نہیں لگے اور جس پر ظلم اور قید و بند کی اسے صحبتیں برداشت نہیں کرنی پڑی؟ امام ابو حنیفہ جیل میں رہے ہیں، امام شافی جیل میں رہے ہیں، امام مالک کو کوڑے لگے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگے ہیں، 1000 کے قریب ان کو کوڑے مارے گئے ہیں مختلف اوقات میں. اور وہ خود کہتے ہیں، اب ہم جب دیکھتے اپنی حالت، حضرت امام کہتے ہیں کہ وہ میں ایک بار جا رہا تھا، مجھے لے کے جا رہے تھے تو میرے دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، تو ایک ڈاکو میرے ساتھ وہ تیزی سے میرے ساتھ، وہ بھی ہتھکڑیاں اسے بھی لگی ہوئی تھیں، زنجیریں اسے بھی تھیں، وہ میرے ساتھ آ کے شامل ہوا اور اس نے کہا امام میں ڈاکو ہوں، میں نے ڈاکہ نہیں چھوڑا، میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جہاں پہ کوڑے نہ لگے ہوں، لیکن آپ خدا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ قائم رہنا. کہنے میری انفیوز کر دی اس نے اسپرٹ میرے اندر. آپ نے بڑے اچھے رنگ میں بیان کیا، کتنے ائمہ کا ذکر کر دیا آپ نے کہ ان سب کے لیے مشکلات کھڑی کی گئیں، لیکن وقت نے یہ بات ثابت کر دی کہ وہ حق پر تھے. دیکھیں وقت گواہی دیتا ہے، تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ یہ جب وقت گزر جاتا ہے اور پھر آنے والا مورخ جب لکھتا ہے تو پھر ان لوگوں کی، اب ہم سب جانتے ہیں، اب یہ تاریخ کی محراب پر ان کا نام ہمیشہ فروزہ رہے گا. اور جو لوگ اس طرح شامل، یہ ہوتا کیوں ہے؟ ہوتا یوں ہے کہ مجھے اب واقعہ یاد آ رہا ہے، تذکرات الاولیاء میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو الحسن خرقانی کو ابو علی سینا ملنے کے لیے گیا تو وہ اپنے گھر میں نہیں تھے، تو انہوں نے ان کی زوجہ سے پوچھا کہاں ہیں، تو انہوں نے کہا شیخ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا تم شیخ کہہ رہے ہو، اس ملحد کو شیخ کہہ رہے ہو، زندیق کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، لوگ تو بڑے بزرگ سمجھتے ہیں، تو وہ جب وہ جنگل کی، انہوں نے کہا وہ کہیں جنگل کی طرف گئے ہوں گے، جنگل کی طرف جاتا ہے تو حضرت ابو الحسن خرقانی شیر کے اوپر لکڑیاں لاد کے لے کے آ رہے ہیں. تو ابو علی سینا کہتا ہے آپ کی زوجہ تو آپ کے بارے میں کچھ اور کہتی، تو آپ تو بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ فرمانے لگے اگر میں بکری کا بوجھ نہ اٹھا سکوں تو شیر آج میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟ اور دیکھیں جب آپ مخلوق کے حق ادا نہیں کریں گے آپ کو طاقت نہیں ملے گی، آپ کی طاقت چیلنج ہوگی. اب جب طاقت چیلنج ہوگی تو آپ ایشو ڈیوائڈ کریں گے. اسی طرح بہرحال حکومتوں نے بھی یہ کام کرتی، انہوں نے بکریاں جو سمجھ لیں کمزور عوام تھے ان کے حقوق ادا نہیں کیے، ان کے حقوق ادا نہیں کرتے تو پھر شیروں سے ڈرتے ہیں، پھر وہ طاقتور حکومتوں سے ڈرتے ہیں، پھر وہ ایشو کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، جی ہم بڑے مومن ہیں، جی ہم بڑے نیک لوگ ہیں، جی اب یہی ہوتا ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم جاتے ہیں پاکستان کے قیام سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہے، اور قائد اعظم کی قیادت میں مسلم لیگ آگے بڑھ رہی ہے اور ایک نئے ملک کا مطالبہ کر رہی ہے، اور جماعت احمدیہ کو مسلم لیگ میں شامل کیا گیا. اور آپ نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ کس طرح جماعت احمدیہ نے ووٹ بھی دیے، جماعت احمدیہ کے معاند ظفر علی خان کو بھی ووٹ دیے گئے کیونکہ مسلمان سمجھ کے ووٹ دیے گئے. تو پھر یہ اگر جماعت احمدیہ مسلم لیگ کا حصہ تھی اور مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی، تو پھر یہ کیا صورتحال ہے؟ یہ کیسے جماعت احمدیہ کو وہاں قبول کیا گیا کہ مسلمان ہیں اور پھر اس کے بعد غیر مسلم ہو گئے؟ اس کی تاریخ ذرا تھوڑی سی مختصراً بتائیے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تاریخ میں جب بھی مسلم کمیونٹی پہ کوئی وقت آیا ہے مسلمان ہندوستان پہ، سب سے زیادہ بڑا چیلنج تھا وہ شدی موومنٹ کا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ تحریک خلافت ناکام ہوگی، اس کے بعد انہوں نے سوچا 1924 کے قریب یہ شدی موومنٹ کا آغاز ہو گیا ہے تو کہ بھئی ان کو ضم کر لیں اپنے اندر. اس وقت عبداللہ منہاس صاحب وکیل امرتسر، ایک اخبار تھا اس کے وہ ایڈیٹر تھے، انہوں نے لکھا کہ حضرت صاحب میاں صاحب آپ کہاں ہیں، اس وقت بڑا چیلنج ہے. تو پھر جماعت نے رسپونڈ کیا اور وہ جو ہیں میدان چھوڑ کے بھاگے ہیں، وہ صلح، انہوں نے کہا جی ہم صلح کرتے ہیں، اگر جماعت احمدیہ بھی اپنی کام چھوڑ دے تو ہم بھی یہ کام چھوڑ دیں گے. ہاں پھر کشمیر موومنٹ کا وقت آیا ہے، کشمیر موومنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، تو وہ اس پہ قائد اعظم علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کے ساتھ تو مہاراجہ کشمیر کے پیچھے تو انگریز جو ہیں وائس رائے ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو حضور نے کہا یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے، ہمیں پوچھنا چاہیے کشمیری کہ کیا چاہتے ہیں، ہم ان کی آواز ان کو تک پہنچائیں. تو پھر وہ کہتے ہیں میاں صاحب آپ ہی اس کو بوجھ سنبھالیں، آپ کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا. تو پھر حضور کشمیر کمیٹی کی قیادت سنبھالتے ہیں اور اس کی وجہ سے
وہ ان کے جو مطالبات کشمیریوں کے سنے جاتے ہیں. پھر آگے ہم چلتے ہیں. یہ جداگانہ انتخاب کے موقع پہ جماعت نے پوزیشن لی حضور صاحب نے کہ جداگانہ انتخاب کے بغیر آپ اپنا آئیڈینٹی برقرار نہیں رکھ سکتے, آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. جداگانہ کا مطلب بتائیے. سیپریٹ الیکٹڈ, یعنی ہمارے پاس ینگ آڈینس ہے, ہندو اپنے نمائندے منتخب کریں اور مسلمان اپنے نمائندے منتخب کریں, اسے سیپریٹ الیکٹڈ کہتے ہیں. سیٹس جو ہوں گی الوکیٹڈ ہوں گی. ہاں, مسلمان اپنے سیپریٹ, ہندو اپنا نمائندہ. یہ نہیں کہ جوائنٹ الیکٹڈ میں ہوتا ہے کہ سارے اکٹھے مل کے کریں, تو لیکن اس سیپریٹ میں ہوتا ہے کہ ہندو اپنے نمائندے, مسلمان اپنے. انہوں کا یہ بنیاد ہے. پھر یہ جو ہے کہ آگے کی طرف قافلہ چلتا ہے, اور پھر حضور 1945 میں جب جنگ عظیم دوم بڑی نازک مرحلے پہ جو ہے داخل ہوتی ہے, تو آخری لمحے میں ہے, اس وقت حضور خطبہ دیتے ہیں کہ ہندوستان کو چاہیے انگلستان سے صلح کر لے, انگلستان چاہیے ہندوستان سے صلح کر لے. آپ کا میسج لے کے ظفر اللہ خان صاحب ادھر کامن ویلتھ کی کانفرنس میں آتے ہیں اور میسج دیتے ہیں کہ دیکھو 25 لاکھ ہندوستانی آپ کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور خود اپنی آزادی سے محروم ہیں. تو اس کے بعد موومنٹ تیز ہوتی ہے, سرگرمیاں تیز ہوتی ہیں. پھر بڑی نازک موقع پہ جب یہ داخل ہو جاتی ہے, اب کانگریس کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک نیشنلسٹ جماعت ہے, یہ مسلم لیگ فرقہ وارانہ جماعت ہے, اور اس کے ساتھ جمعیت علماء ہند بھی شامل ہو جاتی ہے, احرار جماعت بھی شامل ہو جاتی ہے. مسلم لیگ کو کمزور کہتے ہیں, ان کو انگریزوں کا ایجنٹ کہتے ہیں. اس نازک موقع پہ یہ سردار شوکت یاد کا بھی بیان ہے کہ مجھے قائد اعظم نے بھیجا مولانا مودودی صاحب کے پاس اور امام جماعت احمدیہ کے پاس. تو کہتے ہیں میں جب امام جماعت احمدیہ کے پاس گیا تو انہیں یہ بات بتائی کہ قائد اعظم نے کہا کہ دعا بھی کریں, دعا بھی کریں. انہوں نے کہا جی دعا تو کر ہی رہے ہیں, دعا یہ ہے کہ ہمارا ہر بندہ جو ہے مسلم لیگ کو ووٹ دے گا. اور کہتے ہیں جب مولانا مودودی صاحب کے پاس گئے تو ان کو ایک میسیج دیا تو کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ پاکستان کے لیے میں کیسے دعا کر سکتا ہوں. تو وہ یہ صورتحال تھی. وہ مودودی صاحب جن کو یہ سمجھتے ہیں ان کے اصل لیڈر یہی ہیں, انہوں نے بتایا جہاد کا مطلب ہے سیف اٹھا لو اور سب قتل کر دو سب کو. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو ہے نا تاریخ ایک چیز کی گواہی دیتی ہے. یہ سب سے بڑی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑی جو بات کی ہے نا وہ ہے کہ تاریخ اس کی ایویڈنس دیتی ہے, فعلی شہادت ساتھ ہوتی ہے. الہام وہ صحیح ہوتا ہے جس کے ساتھ فعلی شہادت ہو, اور تفسیر بھی وہی صحیح ہوگی جس کے ساتھ فعلی شہادت ہوگی. جو منطق سے دیکھیں وہ جو امام احمد رضا بریلوی صاحب زمین کو ساکن سمجھتے تھے, قرآن پاک کی جو انہوں نے تفسیریں کی ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کہا زمین ساکن ہے, لیکن فعلی شہادت نہیں دے رہی ان کے اس فہم کو. اسی طرح یہ جو فہم تھا کہ جی تلوار, مولانا مودودی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے, لیکن جب وہ یہ تبلیغ کے ذریعے سے نہیں کام چلا تو جب تلوار اٹھائی ہے تو دلوں کا زنگ اترنے لگا. وہ سمجھتے تھے تلوار دلوں کا زنگ, ان کی قوت قدسی نے کام نہیں دکھایا, تلوار نے کام دکھایا ہے. تو یہ دیکھیں تلوار, لیکن جب انہوں نے سوچا, مولانا مودودی سمجھتے تھے 10 سال کے اندر دوبارہ انقلاب ہم پر کر دیں گے اسی طرح تلوار اٹھا کے قبضہ کر کے اقتدار پہ, لیکن آج تک کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا. فعلی شہادت کیا کہہ رہی ہے؟ پہلی شاید ناکام. کیا وجہ ہے کہ پھر احرار پارٹی اور یہ سب لوگ جو ہیں یہ پاکستانی خلاف تھے کانگریس کے حق میں؟ کیوں ایک دو جملوں میں بتائیے کیا وجہ کیا تھی کہ یہ خلاف تھے اتنے پاکستان کے, کیا ان کو نقصان تھا پاکستان میں شامل؟ دیکھیں نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, دل کے حال تو اللہ جانتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ تحریک خلافت کے دور میں پہلی بار سر سید نے علماء کو سیاست سے باہر نکال دیا تھا. تحریک خلافت کے دوران مولانا محمد علی جوہری نے لے کے آئے ہیں, اور ان کو جب پتہ چلا کہ یہاں تو جی بڑے, تو اب ان کو ان کی فہم پولیٹیکل سائنس اسی طرح ہی سائنس ہے, پولیٹیکل جو پالیٹکس ہے اسی طرح ہی سائنس ہے جیسے میڈیکل سائنس ہے. اب کوئی عالم جو ہے وہ کیا علاج کسی کا کر سکتا ہے؟ کوئی آپریشن کر سکتا ہے؟ وہ علماء حضرات خود جا کے ڈاکٹروں سے آپریشن کرواتے ہیں. لیکن پالیٹکس کے معاملے میں یہ کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بہت نازک علم ہے. جب تک آپ کو اس کا علم نہیں ہے, آپ کی ان چیز کی فہم نہیں ہے, آپ نہیں اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے. لیکن یہ سمجھتے تھے نہیں ہمیں دنیا کے لیکن ان کو طاقت کی بھوک ہے صرف بس یہ جو وہم ہے, یہ تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کیا ٹرمینالوجی ہے, کیا اکنامکس ہے, کیا حالات ہیں, ان چیزوں کی آپ پر نظر ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا مطلب پتہ چلے گا. تو یہ تو باقاعدہ ایک سائنس ہے. اچھا یہ بتائیے, اب ہم آگے چلتے ہیں. پاکستان بن جاتا ہے اور اس کے بعد 53 کے سے پہلے بھی ایک وقت ہے ہسٹری پاکستان کی, 53 کا زمانہ بھی آتا ہے اور ان کو بڑی اچھی خاصی مار پڑتی ہے مولویوں کو. مارشل لا لگتا ہے 2-2.5 مہینے کا مارشل لا ہے لاہور کا, اور اس کے بعد بہرحال 2 لوگوں کو ان کے لیڈروں کو سزائے موت بھی رہتی ہے جو پھر عمر قید میں تبدیل ہو جاتی ہے, پھر بعد میں بہرحال چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن سوال ہے کہ اس کے بعد پھر ان کو یہ احرار جماعت جو ہے اس کو پشت پناہی حاصل ہے
بعضوں کی بیک گراؤنڈ میں، پھر آگے ختم نبوت کی تحریک آ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کو بظاہر اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے، مطلب بظاہر ان کے کوئی جنازوں پہ، جنازے کوئی جس کے جنازہ بھی ہوگا، میں لوگ سمجھ جائیں گے میں کیا باتیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ. لیکن جب یہ الیکشن میں ایسا لیتے ہیں، ہمیشہ ہارتے آئے ہیں پاکستان میں، ہمیشہ ان کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا. کیا وجہ ہے؟ یہ کنفیوژن کہاں ہے اس قسم کی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام ہیں ان کو یہ ان میں ایک سینس ہے، اس میں یعنی یہ پولیٹیکل سینس ہے. اب تو اس وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا جہاں کہ ان کی جو رائے ہے نا وہ صحیح طرح جو ہے ظاہر نہیں ہوتی. وہ ایسا ڈائنامکس ہے، ان کو پتہ ہے کون کیا کس طرح مسئلہ حل ہونا ہے، کس نے ہمارا مسئلہ حل کرنا ہے، کس کے ذریعے ہونا ہے، کس کو پتہ ہے کس کو نہیں پتہ، ان کو اس علم ہے. لیکن افسوس ہے کہ ان کی جو رائے ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی اس میں، کیونکہ ایسی رکاوٹیں، ایسی چیزیں کھڑی کر دی گئی ہیں درمیان میں کہ وہ ان کی رائے جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہو سکتی رزلٹ کے اوپر. تو کیا لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر یہ مولوی پاور میں آئے گا تو ملک کا بیڑا کر دے گا مزید؟ دیکھیں آپ پتہ ہے ان کو دیکھیں ایک چیز، مجھے اگر ڈرائیونگ نہیں آتی، مجھے ڈرائیونگ پہ سیٹ پہ آپ بٹھا دیں، کیا ہوگا؟ ڈیزاسٹر ہوگا. تو اس طرح اگر ان کو کریں گے، اور ہوئے ہیں ڈیزاسٹر ہوئے ہیں، سارے کام خراب ہوئے ہیں. لوگ جو برسر اقتدار طبقے ہیں، جو طاقتور طبقے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ ان کو استعمال تو ضرور کرتے ہیں اپنے مطلب کے لیے، کسی لمحے کے لیے، یا لوگوں کی آپ دیکھیں 71 میں بھٹو صاحب آئے ہیں، 74 میں فساد ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ ایک نعرے لے کے آئے تھے، خواب لے کے آئے تھے. 74 تک جب لوگوں کو پتہ چلا وہ تو پورے نہیں ہوئے، تو پھر ایک ڈائیورٹ کی جاتی، میں تو بڑا مومن ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں. تو یہ اس طرح کی. پھر 77 میں مارشل لا لگا ہے ضیاء الحق کا، اور اس کے بعد 84 میں یہ آرڈیننس آتا ہے. کیوں؟ وہ جب ڈیموکریسی کی بحالی کی موومنٹ چلتی ہے اور زور پڑتا ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ مذہب کے پیچھے جا کے چھپے. یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے. یہ عباسی دور میں بھی جب مامون رشید اور ہارون رشید کے دور میں یہ چیزیں آ رہی تھیں، انہوں نے بھی یہ امام محمد بن حنبل کو کیوں کوڑے لگے تھے؟ اس وجہ سے کہ بھئی وہ چاہتے تھے وہ مسئلہ کھڑا کیا جائے خلق قرآن کا. قرآن مخلوق ہے، یہ بھئی سارے مانو قرآن مخلوق ہے. اشری متزل کی بات کر رہے ہیں جو نہیں مان ثابت کرو. جب بغداد تباہ ہونے سے ذرا پہلے ایک شہزادہ ابوبکر نام تھا، اس نے شیعوں کے محلے لوٹنے شروع کر دیے، ظلم شروع کر دیا، تاکہ ثابت کریں کہ اپنی وہ اچھا. اس طرف عیاشیوں کے لیے کتاب الحیل ایک لکھی جاتی ہے جس میں بتائی جاتی ہے کس طرح آپ شریعت کی پابندیوں کو نرم کر کے کر سکتے ہیں، عیاشیاں کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ ثابت کرنے کے لیے مومن بھی بہت ہیں، وہ کسی غریب کو پکڑ کے، کسی مظلوم کو پکڑ کے اس کو نشانہ بنا کے کتھارسس نکالتے ہیں لوگوں کا، اور بتاتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں. اور اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، نہ کوئی تاریخ میں کبھی ہوا ہے، ابھی بھی اس طرح ہم دیکھتے ہیں کسی کو فائدہ ہوا. وہی بھٹو صاحب اسی مذہبی منافع ان کی خلاف موومنٹ چلی، وہ جناب انہوں نے ایک تحریک بحالی جمہوریت کے انداز میں نظام مصطفیٰ کی تحریک چلی، اور حالانکہ وہ اپنی طرف سے تو بہت بڑے پکے سے، انہوں نے تو 90 سالہ مسئلہ حل کیا ہوا تھا، لیکن کوئی فائدہ ہوا ان کو نہیں. لیکن نظر جو آتا ہے وہ اس طرح ہے کہ جب جماعت احمدیہ ایک چیز بن گئی کہ جب یہ بہترین ایکسکیوز ہے ان کے لیے، بہترین یہ بہانہ ہے کہ جب کبھی ان کو کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ملتی تو جماعت احمدیہ کے نام لے لیتے ہیں. 53 کے بعد پھر دوبارہ سے ان کو بارہ آہستہ طاقت آئی، 70 کی دہائی میں شروع ہوئی. 74 کا زمانہ آیا جب بھٹو نے غیر مسلم قرار دے دیا، لیکن عملی طور پہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ 84 میں جب جماعت احمدیہ کے خلاف آرڈیننس پاس ہو گیا، اور مزید بڑھ گئی بات کہ اب تو ہر طرح کے شاعر جماعت اس میں مطلب وہ استعمال نہیں کر سکتی. کلمہ پہ پابندی تھی، اذانوں پہ پابندی تھی، غرض کی ہر چیز میں جو اس مسلمان کرتے ہیں. تو بات یہ کہ ان کے پاس چونکہ آہستہ آہستہ ان کو اور بہانے چاہیے ہوتے ہیں، مزید قدغنیں لگانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے ان لوگوں کو. اس کی حد کہاں ہے؟ مطلب حد تو حد کوئی نہیں، ڈیزاسٹر ہے. اینڈ اینڈ دیکھیں بغداد جو تھا، وہ بغداد تباہ ہوا ہے نا، کوشش کر رہے تھے، شیعوں کے محلے لوٹے جا رہے ہیں. آج کبھی دیکھیں پاکستان میں شیعوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی وہ بھی اس طرح ہوا. پھر منگولوں کو آ کے حملہ کروا دیا، منگول انہوں نے انوائٹ کیا. اچھا بات یہ ہے کہ اس وقت کسی بزرگ کو کہا، وہ جو تھے اس وقت انہوں نے حکمران، اس نے کہ دعا کریں. انہوں نے کہا میں تو یہی جو ہے نا آواز سننا ہوں اللہ تعالیٰ کی، یا ایھا الکفار اقتلوا فجار، کافروں فاجروں کو قتل کرو. تو وہ بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جو اس طرح کی نہ ڈیزاسٹر ہوتا ہے. لیکن اب بھی تو ایسی ہو رہی دنیا میں اب بھی مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے. دیکھیں وہ تو ماضی تو بال ہسٹری ریپیٹ کر رہی ہے اپنے آپ. دیکھیں کیوں پڑ رہی ہے.
اللہ تعالیٰ باقی قومیں ساؤتھ کوریا تک آگے نکل گیا, چائنا نکل گیا, فلانا نکل گیا, دنیا ترقی کر گئی, مسلمانوں کو کیوں برا حال ہے؟ کیوں مسلمان کوئی قوم کوئی ایسی قابل ذکر قوم نہیں ہے؟ کیوں کوئی پانچویں سپر پاوروں میں کوئی شامل ہوتا ہے ان میں؟ کیوں نہیں ہوتا؟ جو خدا ان پر اتمام حجت ہو چکی ہے. ان کا کام تھا دین کے لیے, ان کا کام تھا دین کو, جو دین اسلام کو پھیلانے کا, تبلیغ کرنے کا کام تھا. یہ ان کو فریضہ سر انجام دیا گیا تھا, بہترین طریقے سے یہ کرتے کام. ان پر تمام حجت, جو مسلمانوں کو حال آ جائے, وہ چھوٹا سا ایک ملک ہے, وہ اس نے مڈل ایسٹ میں اس نے سب کو آگے لگایا ہوا ہے. تو یہ بتائیے کہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج ہے بھارت, مطلب اس وقت لوگوں کو ہر چیز کا پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اور اس زمانے میں خاص طور پر دنیا کے سامنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور میں ابھی کی بات نہیں کر رہا, مطلب 84 کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر, کہ دنیا کے سامنے تماشا بنا ہوا ہے پاکستان. کسی لحاظ سے بھی کوئی بات نظر نہیں آتی کہ پاکستانی اس پر فخر کرے کہ جی ہمارا ملک دنیا میں کوئی نام پیدا کر رہا ہے کسی بات میں. تو عوام کیا دیکھ رہی ہے؟ گزشتہ 46 سال ہو چکے ہیں 74 کو, عوام کو کیا حاصل ہوا, یا ان حکمرانوں کو کیا حاصل ہو گیا جو مثلا بھٹو آیا, ضیاء آیا, اس سے پہلے بھی لوگ آتے رہے, دولتانہ کی بات کی آپ نے, پنجاب کی حکومت کی, تو کیا حاصل ہوا لوگوں کو اور کیا عوام کو حاصل ہوا ہے؟ اس میں دیکھیں, میں یہ ان کو اس کا علاج یہ ہے, دیکھیں یہ جو اس کو نا ڈائیورٹ, ان کو یہی ہے کہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اس مسئلے کو. تو اس کو مطلب ہے کہ سمجھیں بات کو. اس میں مجھے یاد آ رہا ہے جنوری 1945 میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ تھا, جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے کوئی بھی, ہم نہ ہندوؤں سے, نہ ہندو محاسبہ سے, نہ کانگریس سے, نہ مسلم لیگ سے, نہ احرار سے, نہ یہ جو ہے جمعیت علماء ہند, کسی سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم جو چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن اور صلح ہو, ہمیں صرف خدا اور اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے چھوڑ دو, ہم نہیں, ہمارا کوئی لینا دینا اس کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں دنیا اس وقت بن رہی ہے گلوبل ولیج, جو فزیکل یا مٹیریل جو انفراسٹرکچر ہے وہ تخلیق ہو چکا ہے, لیکن لوگوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں. اور جب تک یہ اسپرچل انفراسٹرکچر نہیں بنتا, لوگ اکٹھے نہیں ہو گئے. حضور نے بھی ارشاد فرمایا جنگوں کے خطرے ہیں, اور اس کا سب سے دیکھیں ادھر موومنٹ امریکہ میں چل رہی ہے جی, یہ ہے وہ ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ جب تک ہم لوگوں کو جوڑتے نہیں ہیں, لوگوں کے دل نہیں جوڑتے. نہیں, لیکن بظاہر تو وہ کہہ رہے ہیں اسپریچل کام کر رہے ہیں, انہوں نے تو قانون سازی بھی کر دی اسلام کی دفاع میں, تو پھر اسپریچل اسٹرینتھ کہاں سے آئے گی؟ کس کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں؟ دیکھیں کیا یعنی نبی کے کام کیا ہوتے ہیں, کہ وہ کیا کہتا ہے, وہ یعلم الکتاب والحکمت اور یزکیہم, کہ وہ علم بھی سکھاتا ہے, کتاب بھی کرتا ہے, تلاوت یاد بھی, اور یزکی بھی. اور تزکیہ کس نے کرنا ہے؟ آپ قانون بنا دیا آپ نے, تزکیے والا رول جو ہے کون ادا کرے گا؟ اور جو یہ جو جس نے خود کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, اگر میرے پاس پیسے نہیں میں دوسرے کو نہیں دے سکتا. جہاں زمانہ صنم کدا ہے, ہاں, تو پھر تزکیے کے بغیر کیسے کام ہو سکتا ہے؟ وہ میں سمجھتا یہ مجھے یاد آتی ہے اسلام کا مسئلہ جو ویسٹ کے مقام کے ساتھ ہے اسلام کا. وہ ٹائنبی نے ایک مشہور ہسٹورین ہے, اس نے لکھا ہے thus Islam facing the West with her back to wall. This time odds are more heavily against her. Even the most critical time of crusade for the modern West is superior to her, not only arms but in the technique of economic life, but above all in spiritual culture. یعنی morality دیکھیں, جس کی اکانومی اس کی اسٹرانگ ہے جس کی morality اسٹرانگ ہے. لیکن علم بغیر عمل کے اور وائس ورسا فائدہ کوئی نہیں. فوج اس کی اسٹرانگ ہے جس کی اکانومی اسٹرانگ ہے, اور اکانومی اس کی اسٹرانگ ہے جس کی morality اسٹرانگ ہے. یہ ایک چیز ہے. اگر آپ morality کے بغیر آپ کی اکانومی نہیں بن سکتی, اور اکانومی کے بغیر آپ کی فوج نہیں بن سکتی. تو یہ ایک پورا ایک سائنس ہے, کوئی ایسی چیز ہے نہیں. بہت شکریہ. ناظرین, ہم دیکھ رہے ہیں کہ زخم لگانے والے بھی وہی ہیں, اور جن کو زخم لگایا جا رہا ہے وہ وہاں موجود ہیں, مگر سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ان احمدیوں کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے. یہ جماعت احمدیہ کی صبر و صلات کی تعلیم ہے, یہ جماعت احمدیہ پر خلافت احمدیہ کی نعمت ہے, نعمت عظمیٰ ہے, جو جماعت احمدیہ کی رہنمائی کر رہی ہے, اور گزشتہ 112 سال سے کر رہی ہے خدا کے فضل سے. پھر ایک 210 سے زیادہ ممالک میں جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے,
ان سب باتوں کے باوجود 70 سے زیادہ زبانوں میں جماعت احمدیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے۔ من حیث الجماعت کون یہ کام کر رہے ہیں؟ ہر ملک کے جہاں احمدی شہری ہیں، وفادار شہری ہیں، جو فعلی شہادت کی بات ہے وہ کس کے حق میں جا رہی ہے؟ میں نے آج حضرت مسیح اسلام کے 2 شعر، بانی جماعت احمدیہ کے 2 شعروں کو نظر سے گزرے اور خواہش پیدا ہوئی کہ میں یہ 2 شعر پڑھوں یہاں پر۔ کس بہرے کسے سر نہ دہد جان افشاند، عشق است کے این کار بسد صد کے کناند، عشق است کے در آتش سوزاں بنشاند، عشق است کے بر خاک مذلت غلطاند۔ کوئی کسی کے لیے نہ سر دیتا ہے نہ جان چھڑکتا ہے، یہ عشق ہی ہے جو مکمل اخلاص اور صدق و صفا سے عمل کرواتا ہے، یہ عشق ہی ہے جو جلتی آگ پر بٹھاتا ہے، یہ عشق ہی ہے جو ذات کو قبول، جو ذلت کو قبول کرتے ہوئے خاک پر لوٹاتا ہے۔ زخم و مرہم برہ یار کے دوسرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اس سوچ کے ساتھ ختم ہوتا ہے کہ یہ زخم جو ہمیں لگائے جا رہے ہیں، مرہم خدا تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں، اگر خوف ہے تو اس ایک ذات کا کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ خدا کرے کہ ہم خلافت احمدیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، آپ کے اشاروں پر عمل کرتے ہوئے، صبر و صلات کی تعلیم پر قائم رہتے ہوئے تمام دنیا میں اسلام کا جھنڈا قائم کر دیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی 30 پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً اس کی مدد آتی ہے اور ضرور آتی ہے، اور اس وقت پھر ان دنیا داروں اور اپنے زوم میں طاقت اور ثروت رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کی پھر خاک بھی نظر نہیں آتی جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی ہے۔ اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، اے محبت عجب آثار نمایاں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر دی، زخم و مرہم برہ یار تو یکساں کر